کہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں، قرآن مجید، اس سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اثر نو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اور مجھے پتہ ہے ہم سب یہ مانتے ہیں، لیکن مجھے پھر بھی کہنے دیجئے کہ ہمارا دل اس پہ مطمئن نہیں ہے بھائی۔ اگر ہمارا یہ یقین ہوتا تو پھر ہم انجینئر بننے کا بعد میں سوچتے، ڈاکٹر بننے کا بعد میں سوچتے، دکاندار بننے کا بعد میں سوچتے، قرآن کا قاری بننے کا پہلے سوچتے۔ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا یہ یقین اس پر اس طرح کا نہیں ہے، تو پہلی بات تو وہ یقین دوبارہ پیدا کرنے کی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی شوشے کا فرق نہیں ہوا ہے، جیسے لوح محفوظ میں تھا ویسے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ جیسے کہیں آپ جب کوئی آگ لگ جائے، ریسکیو کرنا ہو، کسی کو نکالنا ہو، کیسے نکال؟ رسا ڈالا، جس نے رسا پکڑ لیا وہ بچ جائے گا، جو نہیں پکڑے گا وہ جل جائے گا۔ یہ دنیا میں ایک عذاب آیا ہوا ہے، بچے گا وہ جو اس رسی کو پکڑ لے گا۔ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ یقین کہ بچت اب اس کے ساتھ ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، خلاصہ یہ، یعنی پورا واقعہ سنایا، اب اس کا سبق نکال کے پیش کیا۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی جن حالات سے وہ اصحاب کہف دو چار تھے، غار میں جا کے انہوں نے پناہ لی تھی، مکے میں وہ حالات آپ کے بھی بن گئے، جان پر بن گئی ہیں، یہ تل گئے ہیں آپ کی جان لینے کا۔ تو آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کی ہے، وحی کی ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس کے سوا آپ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں۔ سمجھ آئی؟ اصحاب کہف کے لیے کھو پناہ گاہ ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی پناہ گاہ قرآن کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ رسی ہے، اس کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ آپ کے نجات کا اور بچت کا اور بچاؤ کا اور ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ یہ ہے۔ تو یہ یقین کامل ہونا، یہ علیحدہ ایک پوری محنت درکار ہے۔ میں اس پہ اور بس یہ صرف آپ کے سامنے ایک بات رکھ دی ہے۔ اگلی بات، اس قرآن مجید کو صرف ہم عشاء کے بعد سننے لیں، اس کو پڑھیں۔ مطلب ہم میں سے ہر آدمی کا 24 گھنٹے میں ایک معتدب وقت اتنا ہونا چاہیے کہ جو قرآن کے ساتھ بسر ہو۔ جو وقت قرآن کے ساتھ بسر ہو رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ بسر ہو رہا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کا محض دیکھنا، ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا، دیکھتا ہے، وہ بھی ثواب ہے۔ اس کے حروف پر انگلی پھیرنا، اس کا بھی ثواب ہے، برکت بھی ہے۔ اس کا پڑھنا، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ حرف پر، لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، حرف پر۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، 30 نیکیاں تو یہ ہو گئی۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے، آپ ذرا سوچئے گا جو میں کہنے لگا ہوں، جو آدمی اسے سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا اس کی نیکیوں کی مقدار کیا ہوگی۔ یہ تو صرف نہ سمجھ کے بھی جس نے صرف پڑھا ہے اس کی یہ نیکیوں کی تعداد ہے، جو سمجھ کر پڑھ رہا ہوگا اس کی نیکیوں کا کیا تصور ہے، کبھی سوچا؟ اور جو اس پر عمل کرنے والا بن جائے اس کا کیا مقام ہے۔ اور بہت سی احادیث کے مطالعے سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے سے بڑا نیک عمل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا صدقہ، کیا روزہ، کیا نفلی عبادتیں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے کہ جو قرآن آپ نے نماز میں کھڑے ہو کے پڑھا ہے۔ ہمیں تو وہی معلوم ہے جو ہم فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل قرآن مجید تو وہ جو آپ اپنے نوافل میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ پڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں، پھر اسے اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھیں بھی، لیکن قرآن کچھ نہ کچھ یاد بھی کرتے رہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے 30 پاروں کے حافظ بن جائیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ جسے آخری 10 صورتیں یاد ہیں وہ کوشش کرے میں 20 صورتیں یاد کر رہا ہوں، جسے 20 یاد ہیں وہ کوشش کرے آخری پارہ یاد کر لوں۔
جسے آخری پارا یاد ہے وہ کوشش کرے آخری منزل یاد کر لے، سورہ بقرہ یاد کر لیں. آپ کو میری بات شاید عجیب لگے لیکن آپ شروع کریں تو ہو سکتا ہو جائے، آپ کی زندگی میں ہو جائے. سورہ بقرہ کیا چیز ہے؟ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے.